اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاجی ویورز السلام علیکم یا علی مدد، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خوش و خرم ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ کے تمام گھر والے، آپ کے تمام چاہنے والے، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ جو بھی مجھے غریب مسکین معذور کی ویڈیوز دیکھتا ہے، آج میں یہاں پر آیت تشہد لے کر آیا ہوں۔ آیت تشہد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110۔ نمبر بھی دیکھیں آپ، کمال کا نمبر ہے آیت کا۔ آیت نمبر 110 سورہ بنی اسرائیل۔ آیت میں کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذالک سبیلا۔ سبیلاً پر اوپر دو زبریں ہیں جو نکرہ ہے، یعنی خاص راستہ، بہت ہی خاص راستہ۔ اس کی معنی کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110۔ وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاةِ وَلَا تَخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ یا سبیلاً یا سبیلا، میں عربی دان نہیں ہوں، اس کے لیے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر عربی پڑھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، اور خاص طور پر میرا فوکس معنی اور مفہوم پر ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ مجھ پر لعنت بھیج سکتے ہیں، میرے گلے سے مجھے پکڑ سکتے ہیں۔ آپ کو اجازت ہے، خدا آپ کو کچھ نہیں کہے گا، میری طرف سے اجازت۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اس کی معنی کیا ہے؟ اور تم اپنی نماز میں اپنی آواز کو نہ بلند ہی کیا کرو اور نہ ہی اس میں چپ کے پڑھا کرو، بلکہ ان دونوں کے بین کا راستہ اختیار کرو۔ ان دونوں کے بین کا راستہ اختیار کرو۔ اب اس کے لیے میں آپ کے سامنے 4 شیعہ تفاسیر کے حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ پہلا حوالہ ہے تفسیر برہان۔ تفسیر برہان سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110۔ دوسرا حوالہ ہے تفسیر ضیاء الایمان، سندھی میں تفسیر ہے، یہ جلد نمبر 1، یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے تفسیر ضیاء الایمان، جس میں ایک جلد 15 پارے، دوسری جلد 15 سے 30 پارے تک ہے۔ اس میں پہلی جلد میں یہ لکھا ہوا ہے جو میں ابھی آگے پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ تیسری تفسیر ہے تفسیر مقبول۔ تفسیر مقبول جو ہمارے ہاں پاکستان میں فوٹو کاپی کی ہوئی پہنچی ہے لکھنؤ سے، اس پر بھی کچھ پابندیاں ہیں شاید۔ یہ تیسری تفسیر۔ چوتھی تفسیر کا نام ہے تفسیر عیاشی۔ تفسیر عیاشی۔ اب کتنی تفسیروں کا نام میں نے لیا؟ 4 تفاسیر: تفسیر برہان، تفسیر عیاشی، تفسیر ضیاء الایمان سندھی جلد نمبر 1، تفسیر مقبول۔ یہ 4 تفاسیر، ان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ تفسیر عیاشی سے میں پڑھتا ہوں، اور اس روایت کو جناب ابو حمزہ صومالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ آپ نے حضرت امام ابو جعفر الباقر سے نقل کیا ہے۔ کس نے؟ ابو حمزہ صومالی اور جناب جابر نے، کہ آپ سے میں نے اللہ کے فرمان کے بارے میں سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس آیت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110، جس میں ولا تجہر ولا تخافت بہا کی بات تھی، اس بارے میں راوی کہتا ہے کہ میں نے سرکار امام ابو جعفر الباقر سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے حبیب، آپ علی کی ولایت کو بلند آواز سے بیان نہ کرو۔ کس کو؟
علی کی ولایت کو بلند آواز سے نہ پڑھو، بلند آواز سے اس کا اظہار مت کرو۔ یہ آیت تشہد ہے، آیت تشہد، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 معنی علی، مولا علی کے نام پر، مولا علی کی بات 110 آیت میں، یا علی مدد بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ آیت کا نمبر دیکھیں، پھر اس میں دیکھیں پڑھیں لکھا کیا ہے۔ اے میرے حبیب، آپ علی کی ولایت کو بلند آواز سے بیان نہ کرو، اور نہ ہی علی کے فضائل کو اعلانیہ بیان کرو، اور علی کے فضائل کو اعلانیہ بیان بھی نہ کرنا جب تک میں آپ کو اس بارے میں حکم نہ دوں۔ اور تخافت بہا، یعنی جو فضائل میں نے علی کو عطا کیے ہیں، یعنی جو فضائل میں نے علی کو عطا کیے ہیں، آپ ان کو مت چھپاؤ، یعنی کھلے عام بلند آواز میں بھی نہ کہیں، بالکل چپکے بھی نہ کہیں، درمیانی آواز نکالیں تاکہ جو آپ کے قریب ہیں وہ سن سکیں۔ اور جس کی شان ہے یہ تو خافت بہا، اس سے خفیہ نہ رکھیں، علی کو بتا دیں کہ میں اے علی آپ کی ولایت کا اقرار تشہد نماز میں کرتا ہوں، پڑھتا ہوں میں تشہد نماز میں علی ولی اللہ۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ اگر پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھا ہے تو کیا مولا علی کو طاقت ہے اتنی کہ وہ پھر نماز کے تشہد میں علی ولی اللہ نہ پڑھیں؟ ہے طاقت اتنی علی مولا کو؟ وہ کر سکتے ہیں؟ کیا مولا حسن کر سکتے ہیں؟ مولا حسین کر سکتے ہیں؟ 13 معصومین دوسرے وہ اپنی چلا سکتے ہیں؟ وہ تشہد میں علی ولی اللہ نہ پڑھیں تو مسئلہ نہیں ہوگا یقیناً۔ میرے ایمان کے نزدیک مولا علی، مولا حسنین کریمین، سیدہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، ہمارے 13 معصومین پکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ ثابت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نماز کے تشہد میں علی ولی اللہ کی گواہی دی ہے تو کیا دوسرا کوئی امام اس سے انحرافی کر سکتا ہے؟ کوئی نبی اس سے انحرافی کر سکتا ہے؟ کیا اگر کلندر تشہد میں علی ولی اللہ نہ پڑھیں تو کلندر رہ سکتا ہے؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی اگر اپنی نماز کے تشہد میں علی ولی اللہ نہ پڑھیں تو ان کو معافی مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھا ہے تو معراج والی رات جب انہوں نے نبیوں کو، انبیاء کو نماز پڑھائی تو یہ بھی ثابت ہو چکا کہ 1.25 لاکھ انبیاء نے بھی اپنے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھا ہے، یا جس نے علی ولی اللہ پڑھا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے انہوں نے۔ ظاہر ہے جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو اقتدا کرنی پڑتی ہے اپنے پیش نماز کی، پیش امام نہیں، پیش نماز۔ اب بھی اگر لوگ منکرین ولایت علی، مولا علی کی ولایت کے بارے میں ہم سے خواہ مخواہ الجھیں اور اس بات کو نہ مانیں، خود کو شیعہ بھی کہیں، تو ہم ایسوں کو شیعہ مانیں، ایسوں کی پیروی کریں؟ مزید آپ کے اوپر ہے، خود جانے آپ کا کام۔ میں اپنی قبر میں خود جاؤں گا، آپ نے اپنی قبر بھرنی ہے۔ چلنا ہمیں قرآن اور اہل بیت کے کہنے پر ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کے ساتھ تمسک رکھنا ہے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا، وطن پاکستان، دین اسلام کا خاص خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، یا علی مدد، حق حیدر، اللہ نگہدار، اللہ کے حوالے۔